عن عبد الله بن عمر أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يسحبوا نفسه أنفاسه سحبوا. مسجد اہل حدیث جھنجھنو راجستھان کے قابل قدر قابل احترام منتظمین اراکین ذمہ داران، یہاں کی ضلعی جمعیت اہل حدیث کے امیر ناظم اور ایسے ہی دیگر اراکین عہدیداران ذمہ داران، آپ تمام فاضل علماء کرام، ائمہ مساجد، دعات، مبلغین، اسی طرح سے مجلس میں تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، منہج اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں، اس طرح کے جو عناوین ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، وہ عناوین لمبے ہوتے ہیں، تفصیل طلب ہوتے ہیں، اس میں گفتگو کے بہت سارے گوشے ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں بات کرنے کے، لیکن آئیے اختصار کے ساتھ کچھ دیر میں ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں اور اہل الحدیث کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا منہج اہل حدیث کیا ہے ہم جان لیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اسے جانیں اور اسے ادا کریں۔ تو منہج اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری، یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے انہی کی بات ہو رہی ہے جو اہل حدیث کا منہج رکھتے ہیں۔ منہج کسے کہا جاتا ہے؟ منہج نہج سے بنا ہوا ہے، منہج، نہج، منہاج، اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، راستے کے، اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ منہج اہل حدیث، اہل حدیث کا راستہ کیا ہے، اہل حدیث کا ٹریک کیا ہے، اہل حدیث کس پر چلتے ہیں، اہل حدیث کیا فالو کرتے ہیں، اہل حدیثوں کا اصول کیا ہے، اہل حدیثوں کے پرنسپلز کیا ہیں، ان کے ضابطے کیا ہیں، کس بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ان کا راستہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آج بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اہل حدیث کو اہل خبیث بھی کہتا ہے، کوئی اہل حدیثوں کو وہابی کہتا ہے، کوئی اہل حدیثوں کو مقلد کہتا، غیر مقلد کہتا ہے، وغیرہ بہت سارے نام ہیں۔ لیکن اہل حدیث جو ہیں، ہم آخر ہمارا کون سا راستہ ہے؟ اہل حدیث ہم ہیں تو ہمارے پاس کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر اہل حدیث بولتے ہیں؟ تو یہ تو بہت آسان ہے میرے بھائیوں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زبان سے بولا ہے، جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے عمل کیا ہے اور آپ نے ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی ہے نا، آپ کی تقریر، آپ کا فتویٰ، آپ کا فیصلہ، یہ سب کیا ہے؟ اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث والے یعنی وہ والے جو اللہ کے نبی کی باتوں پر چلتے ہیں، وہ والے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاموں پر، جیسے اللہ کے نبی نے عمل کیا ویسے عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ تو اہل حدیث جو ہے ان کا منہج کیا ہے؟ حدیث پر چلنا۔ تو اب اگر کوئی کہے بھئی آپ لوگ حدیث والے ہیں تو کیا حدیث پہ چلتے ہیں؟ قرآن نہیں مانتے ہیں کیا؟ تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں نہیں، ہمارا نام ہے اہل حدیث، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آئیے ذرا ہم سرسری طور پر دیکھیں کہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے، صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ آج ہم اہل حدیث، سلفی، الجماعہ،
اہل السنت والجماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، سواد اعظم، امت وسط، خیر امت، اتنے سب نام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ سارے نام ایک ہی چیز کے ہیں. یہ سارے نام کس کے ہیں؟ ایک ہی چیز کے نام ہیں، الگ نام نہیں. جو طائفہ منصورہ، جو فرقہ ناجیہ، جو اہل حدیث، جو جماعت، جو اہل السنہ جماعت والجماعت، یا ایسے ہی سواد اعظم کا نام تو وہ لوگ سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں دیوبند کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. حلقے دیوبند سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں. ان کا یہ سوچنا ہے کہ سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی تعداد والی جماعت، سب سے بڑی تعداد والی، کوانٹٹی والی جماعت. تو ایسا وہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ تو ان کا لٹریری مطلب ہوتا ہے، لفظ کا معنی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، ان کے اثر میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ سواد اعظم وہ ہے الحق و اہلہ، حق اور اہل حق. سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ حق اور اہل حق. جو حق ہیں اور حق پر چلنے والے، ان کو سواد اعظم کہا جاتا ہے. بہرحال آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے. مختصر بات کریں گے، لمبی بات نہیں کریں گے. آپ اطمینان رکھیں تاکہ زیادہ وقت نہ گزر جائے. اور چونکہ سوال جواب کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اس لیے تھوڑی دیر اس کے لیے بھی بچائیں گے تھوڑا وقت، تاکہ آپ کچھ باتیں پوچھ سکیں، کر سکیں. ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل حدیث کے منہج اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن، قیامت اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم ان کو، لوگوں کو قیامت کے دن کیسے بلائیں گے؟ بامامہم، ان کے امام کے ساتھ میں بلائیں گے. اہل حدیثوں کا بھی کوئی امام ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حدیثوں کا کون امام ہے؟ ہم تو چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے پیچھے نہیں چلتے، یعنی تقلید نہیں کرتے. نہ ہم حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ ہم ابو ثور ہیں، نہ ثوری، کچھ بھی نہیں مانتے ہم لوگ، یعنی کسی کے پیچھے نام کے ساتھ نہیں چلتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، 1 2 3 باتیں کہی گئی ہیں، لیکن حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعض سلف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا ہے، بعض سلف نے کہا ہے. سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعین نے، کسی ان کے بعد والے نے کیا کہا ہے؟ اس کا معنی، اس آیت کریمہ کے معنی میں کہتے ہیں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث فإن امامهم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر قوم اپنے امام کے ساتھ، ہر پارٹی اپنے امام کے ساتھ، ہر پبلک اپنی امام کے ساتھ قیامت کے دن بلائی جائے گی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض سلف سے امام ابن کثیر نے روایت نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ آیت کریمہ اس میں اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث کے لیے، اصحاب الحدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف، یعنی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، اونچائی کی بات ہے. لأن امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اگر کسی کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ، کسی کو امام مالک کے ساتھ، مثال کے طور پر ایسے اماموں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ کسی کو بلایا جائے گا، اور جو لوگ اہل الحدیث ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے گا. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی. لوگ امتیوں کے نام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور اہل الحدیث اپنے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے. یہ حدیث، میں آپ کو یہ بات کیوں پیش کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے،
اور اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے اصحاب الحدیث. کیا آیا ہوا ہے؟ اصحاب الحدیث. چاہے اصحاب الحدیث کہیے یا اہل الحدیث کہیے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کا معنی سیم ہے. حدیث والے، حدیث پر عمل کرنے والے. ایک بات رہ گئی ہے کہ آخر کیا ہم لوگ صرف حدیث مانتے، قرآن نہیں مانتے؟ ابھی ناظم صاحب آپ کے سامنے اشارہ کر رہے تھے کیا کہ جب تقلید کا بہت زیادہ چلن عام ہو گیا، اس امام کی مقلد، اس امام کے مقلد، اس امام کے مقلد، ہے نا، اماموں کے پیچھے جب چلنے لگے بہت زیادہ، یعنی اندھے بہرے بن کر کے امام کی بات کو مان لینا، حدیث کے خلاف ہو تب بھی، قرآن کے خلاف ہو تب بھی ماننا، جب ایسا ماحول بن گیا تو یہ نام اہل الحدیث کہہ کر کے، کیونکہ جو لوگ اماموں کے پیچھے چلتے تھے اور اپنی عقل اور اپنی لاجک کی بنیاد پر قیاس کرتے تھے، ان کو اہل الرائے کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ اہل الرائے یا اہل القیاس کہا جاتا تھا، یعنی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے والے. حلال ہے کہ حرام ہے تو آیت سے دلیل نہیں، حدیث سے دلیل نہیں، صحابہ کرام کے قول سے دلیل نہیں. کس سے دلیل؟ میرا من یہ کہتا ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں سوچتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، میں سوچتا ہوں حلال ہونا چاہیے، میرا خیال ہے حرام ہونا چاہیے، یعنی اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر جو اہل الحدیث تھے، یعنی سچے مسلمان تھے، سچے مومن تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کہ ڈاؤٹ نہ ہو جائے، کنفیوژن نہ ہو جائے، ان لوگوں نے اپنے نام کو کیا کر لیا؟ کہا بھئی آپ لوگ اہل الرائے ہیں تو ہم لوگ اہل الحدیث ہیں. آپ لوگ رائے کے پیچھے، عقل کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم لوگ حدیث کے پیچھے چلتے ہیں. یہ اشارہ کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے ناظم صاحب، لیکن میں آپ کو اور پہلے لے کے چلتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب سن 80 میں پیدا ہو کر کے آخری امام 241 میں وفات پا گئے. چاروں کی پیدائش وفات کب ہوئی ہے؟ 80 سے لے کر کے 241 کے بیچ میں. چاروں ائمہ دنیا میں آئے، انہوں نے علم کی خدمت کی اور امت کو تعلیم دی، امت کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، فتوے دیے، اور دین کا علم جتنا ممکن تھا سب سیکھا، سکھایا، عام کیا. اور اس کے بعد آخری امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہو گئی. اچھا، تقلید کا جو کام شروع ہوا نا، تقلید یعنی کسی امام کو پکڑ کے بیٹھ جانا، حنفی بننا، مالک بننا، حنبلی بننا، شافعی بننا، یہ جو طریقہ چلتا ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ 300 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جب چوتھی صدی شروع ہوئی، یعنی 200 سال کمپلیٹ ہو گئے، 300 سال کمپلیٹ ہو گئے، 300 سال کے بعد 301، 2، 3، 4 جب شروع ہوا نا، اس کو چوتھی صدی بولتے ہیں، کیونکہ 301 کے بعد سے چوتھی صدی کا اسٹارٹ ہو گیا، آغاز ہو گیا. تب لوگوں نے تقلید کو پکڑ لیا اور تقلید کرنے لگے، مقلد ہو گئے. اماموں کے پیدا ہو جانے کے بعد، علم کا کام کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد، وفات ہو جانے کے کافی بعد لوگوں نے یہ پھیلایا کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اور یہ چوتھی صدی ہجری کے شروع سے ایسا ہوا، علی رأس المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی ہجری کے اسٹارٹ میں. آپ دیکھیے یہ جو تقلید ہے یا اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، سب سے زیادہ عقل کا استعمال، رائے کا استعمال مسلک حنفیت میں پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ہے نا، مسلک سے نسبت رکھنے والوں کے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آ رہی ہے آگے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن خطاب کا، ابن مسعود کا، وہ سب ساری باتیں آ رہی ہیں آگے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ حدیث کہہ رہے ہیں نا، حدیث، اہل حدیث، اس کے اندر قرآن نہیں ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، قرآن نہیں بلکہ صرف حدیث کا ورڈ آ رہا ہے ہمارے نام کے ساتھ میں. اس سے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ لوگ رائے کے پیچھے، عقل کے پیچھے، لاجک کے پیچھے چلتے تھے، تو اس کے سامنے، اس کے اگینسٹ میں یہ نام آیا کہ تم عقل کے پیچھے چلتے ہو. بھائی ہم عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے، ہم تو نبی کی حدیث کے پیچھے چلتے ہیں. آگے بات سمجھ، ایسے نام آیا. لیکن تب بھی اگر کوئی آپ کے سامنے اعتراض کرے تو آپ اس کو بتا دیں کہ حدیث کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں، حدیث کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی بولا جاتا ہے. اب حدیث کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو بولتے ہیں.
ہے نا. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی حدیث اتاری ہے. اس سے کون سی حدیث مراد ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کریم مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے یہ. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کریم کے بعد کون سی حدیث پر یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کریم کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کریم کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں اہل الحدیث، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن والے، حدیث والے، قرآن فالو کرنے والے اور حدیث کو فالو کرنے والے. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ایسی ایک نہیں، بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہمیں تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بالکل مختصر بات کرنی ہے آپ کے سامنے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا. آپ سے کوئی کہے بھئی آپ لوگ حدیث والے قرآن نہیں مانتے ہیں کیا، قرآن کا انکار کرتے، تو آپ کیا کہیں گے ان کو کہ دیکھو ایسا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. جب لوگ عقل کے پیچھے بھاگتے تھے، لاجک کے پیچھے بھاگتے تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم اپنی عقل کو قرآن و سنت کے اوپر نہیں لے کر کے جاتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو سب سے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی وضاحت سنت سے ہوتی ہے. قرآن کریم کی وضاحت، اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی شرح، اس کی تفصیل سنت سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے، اپنی مرضی سے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے. اس لیے وہ اہل حدیث کا لفظ آیا ہوا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ حدیث والے ہیں، قرآن والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی حدیث اتاری ہے، اور یہ قرآن کریم کو بولتے ہیں. تو حدیث قرآن بھی ہے اور حدیث اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، دونوں والے ہیں. ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ ہو گئی بات. آئیے میں بات آگے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق یا قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناواهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر غالب رہے گی، حق پر جمی رہے گی. لا تزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلسل، کنٹینیو. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جماعت نہ رہے. کون سی جماعت؟ طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یعنی حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، دنگا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے. اور نبی کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہی بولتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. آج بھی لوگ کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا، اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے گروپ ہیں، اتنی ساری ٹولیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو مانے کس کو نہیں مانے، کس کے ساتھ چلیں کس کے ساتھ نہیں چلیں، کس کو صحیح سمجھے کس کو غلط. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی صحیح نہیں ہے، سب غلط. اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جاہل ہے اور یا تو وہ یہ نہیں، یا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی ان کو بھی وہ حق نہیں مانتا ہے، غلط مانتا ہے کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہمیشہ قائم رہے. تو حق کبھی ختم نہیں ہوگا اور حق پر چلنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے. میرے بھائی میں آپ کو ایک اشارہ کرتا ہوں، یہی ملک وطن عزیز جب تقسیم ہند کا واقعہ پیش آیا نا، سانحہ حادثہ جو بھی آپ کہہ لیں، استقلال یعنی ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا مسئلہ، آزادی کا مسئلہ اور اسی بیچ میں تقسیم کا مسئلہ، اس صورتحال میں کیا مصیبت پیش آئی تھی. بہت سارے ادارے ٹوٹ گئے، بہت سارے مدرسے بند ہو گئے، بہت ساری مسجدیں ویران ہو گئی. کیا نہیں ہوا؟ جماعت اہل حدیث پہلے سے ہی حق پرستوں کی تعداد تھوڑی رہتی ہے تعداد، حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے. یہ جماعت بھی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. بڑی تعداد پنجاب کی طرف بڑے علماء کرام کی لمبی تعداد تھی، 2/3 پنجاب چلا گیا پاکستان کی طرف. ادھر جو مسلمان باقی بچے، جو اہل حدیث باقی بچے، وہ تھوڑی تعداد میں تھے. اور دہلی وغیرہ کے اندر جو بہت بڑی تعداد تھی اہل حدیثوں کی، ان کے ساتھ تو ظلم کی وہ چکی چلائی گئی، ان پر وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اس کی تاریخ جو ہے آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون رلائے گی.
لیکن اس نے نازک صورتحال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے دوبارہ جماعت اہل حدیث کا شیرازہ جو بکھر چکا تھا، منتشر ہو چکا تھا، اسے کیا کیا؟ شیرازے کو اکٹھا کیا۔ علامہ محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال وہ تو لمبی بات ہے، ہمیں اس میں جانا نہیں ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا نازک وقت تھا تقسیم ہند کے موقع پر اور آزادی کے موقع پر کہ جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ دوسری داستان تو بہت دردناک ہے کہ سب لوگوں نے مل کر کے جتنی جماعتیں تھیں، بریلویت اور یہ اور وہ دیوبندیت، ان سب نے مل کر کے کیا کیا؟ سب نے مل کر کے صرف اور صرف شیعہ اور سنی دو پارٹیشن کر دیا کہ دو طبقے کے لوگ ہیں، اور شیعہ میں شیعہ ہیں، سنی میں صرف دو پارٹیاں، دیوبندی اور بریلوی۔ اہل حدیث کہاں ہیں؟ ختم کرو ان کا نام و نشان۔ یہ حالات بن گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور ان کی کوششوں سے جماعت اہل حدیث کا نام اہل سنت کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ تو ایسے حق باقی رہے گا، کچھ بھی ہو جائے حق پر چلنے والے باقی رہیں گے، اس لیے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا۔ اہل حدیث کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہی تو حق پر ہے۔ اگر وہ مایوس ہو جائے گا تو کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھے گا؟ میرے بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث یہاں دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کا ساتھ چھوڑ دینے والے، ان کا بائیکاٹ کرنے والے، ان کو بے سہارا کر دینے والے، بائیکاٹ کوئی تعلق نہیں، اور ان سے دوری اختیار کرنے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آزمائش آئے گی، تکلیف ہوگی، لیکن کچھ بگاڑ لے جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کی حقیقت ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ بشارت ہے، سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے؟ حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اللہ کا حکم آ جائے گا۔ مفسرین شارحین کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، قیامت آ جائے گا، قیامت سے پہلے والے حالات آ جائیں گے، اور وہ ویسے ہی حق پر غالب رہیں گے، کوئی ان کو حق سے ہٹا نہیں سکے گا۔ تعداد سے کچھ لینا دینا نہیں، ایک آدمی بھی حق پر قائم ہے تو وہ اکیلا امت ہے، اکیلا قوم ہے، اکیلا ہی جماعت ہے، اکیلا ہی کیا ہے؟ اکیلا ہی طائفہ ہے حق پر چلنے والا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث۔ ابھی کون سی جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی؟ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی نا۔ بہت اطمینان کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر تشریح جب کرنے لگے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری کے استاذ امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بہت بڑے استاذ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی علامہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی نام ہے اس کے اندر، ان سارے اماموں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، وہ جماعت کون سی ہے جو حق پر قائم رہے گی؟ وہ جماعت کون ہے جو حق پر قائم رہے گی؟ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ کیا کہا تھا؟ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ اگر یہ ایک جماعت جو حق پر قائم رہنے والی ہے، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر دنیا میں اور کون ہے۔ حق پر قائم رہنے والی جماعت اگر اہل الحدیث کی نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اور کون ہے۔ اب یہ سب باتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا، یہ باتیں آج کل کے جو یہ فرقوں والے ہمارے بھائی جب سنتے ہیں تو ان کو بہت چڑ لگتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، اب اہل حدیثوں نے اس زمانے میں امام بخاری نے کہا اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ علی بن مدینی نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جماعت جو حق پر قائم رہے گی، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہ دیکھو، ان لوگوں نے، اہل حدیثوں نے یہ چیز اپنے اوپر لے لی اور اپنے آپ کو کہنے لگے وہ اہل حدیث ہم ہی لوگ ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل کا مقصد، امام بخاری کا مقصد، علی بن مدینی کا مقصد کیا تھا؟ اس سے مراد محدثین کی جماعت ہے۔
یہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو اس سے مراد محدثین ہے، اور یہ محدثین کی بات یہ اہل حدیث اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی۔ محدثین جو تھے وہ اہل الحدیث یقیناً کہلاتے تھے۔ کیوں کہلاتے تھے؟ لیکن وہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کہلائے؟ مقلدین کیوں نہیں کہلائے؟ اہل الحدیث کیوں نہیں کہلائے؟ اہل الحدیث محدثین کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ محدثین کا کام کیا تھا؟ ہر جگہ صبح شام اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تلاش کرو، سند کے ساتھ تلاش کرو، صحیح سند کے ساتھ تلاش کرو، نازل عالی سند کے ساتھ تلاش کرو، حدیثوں کی جستجو، عقیدہ، ایمان، اعمال، مسائل، حلال حرام، نکاح، طلاق، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی کی تقریر، اللہ کے نبی کے فتاوی، اللہ کے نبی کے فیصلے تلاش کرو۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، شام، مصر، یمن، پوری دنیا میں چکر لگا لگا کر کے کہاں کہاں کس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، وہ حدیثوں کو نوٹ کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے، اس کے صحیح ضعیف کا فیصلہ کرتے تھے، اس میں سچے جھوٹے جو ہوتے تھے ان کو کاٹ چھانٹ کر کے الگ کرتے تھے اور کلیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ حدیث سچی کیا ہے۔ یہ محدثین کا کام تھا۔ وہ اس کو پڑھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کی تفسیر کرتے تھے، اس کی تشریح کرتے تھے، ان حدیثوں سے ایمان کے، عقیدے کے، عمل کے مسائل پر استدلال کرتے تھے۔ یہ محدثین کا کام تھا، ہے نا؟ اب جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث کو ڈھونڈے ہر مسئلے میں، جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث تلاش کرے ہر مسئلے میں، جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، تشریح پڑھے، اس سے استدلال کرے، اسی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھے، یہ سارے کے سارے لوگ اہل الحدیث کی فہرست میں، لسٹ میں کاؤنٹڈ ہیں۔ ان کو باہر نکالنے کی کوشش کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، علامہ شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا، جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، سن لینا اس بات کو اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، کیونکہ عنوان کیا ہے؟ منہج اہل حدیث۔ نا پہلے اہل حدیث جان لیں، نا اہل حدیث جان لیں، نہیں تو کہیں گے وکٹوریا نے نام دیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ نام تو ابھی ملکہ وکٹوریا سے الاٹ کرایا ہے ان لوگوں نے۔ تانا دیتے ہیں لوگ، دیوبندی، بریلوی، ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ جب غصہ ہوتے، ناراض ہوتے ہیں نا ہم لوگوں سے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب آج کی پیداوار ہے، 150 سال پہلے کی، 200 سال پہلے ان کی کوئی خبر نہیں ملے گی، ان کی کوئی مسجد نہیں ملے گی، ان کو نہیں معلوم کہ اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے اسلام ہے، جب سے اسلام ہے تب سے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا کلام اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اللہ کی حدیث ہے کہ نہیں حدیث؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری، سب سے اچھی حدیث اتاری، وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہیں آیت ہے؟ تو غار حرا میں جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی اتری تھی نا، وہ بھی حدیث تھی، اور وہیں سے اہل الحدیث ہے، کیونکہ ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے مقابل میں کسی بھی شخصیت کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم نئے نہیں ہیں، ہم تو سب سے پرانے ہیں، اصل ہیں، اصل راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جو بھی اگر کوئی تانا دے، اس طرح کی باتیں کرے، اس کو سمجھائیں آپ، لیکن آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اپڈیٹ رہنا چاہیے، حوالے ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کا لفظ، صاحب حدیث کا لفظ، اصحاب الحدیث کا لفظ آپ کو صحابہ کرام کے ہاں مل جائے گا، صحابہ کرام کے ہاں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں تو آیا ہوا ہے، حب حدیث من حدیثی یاتیہ حدیث من حدیثی، اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی۔ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے صاحب حدیث ہے ابو ہریرہ، صاحب حدیث ہے فلاں، ٹھیک ہے۔ اور امام خطیب بغدادی کی کتابیں، حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک نہیں دسیوں حوالے آپ کو ملیں گے۔ صحابہ کرام کے ہاں اہل حدیث کا استعمال ہوا، اصحاب الحدیث کا استعمال ہوا، تابعین کے ہاں استعمال ہوا، یہ موجود ہے یہ۔ اچھا خیر، یہ تو بات ہو گئی نا۔ میں آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول رہنا بیان کرنا رہ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یہ اچھی طرح سن لینا، اچھی طرح۔ کئی محدثین نے، امام ابن عبد البر نے اور بہت سارے ائمہ نے بہرحال اسے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا۔ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ان اصحاب الرأی اعداء السنن، رائے والے، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے والے، اپنی عقل کا، اپنی قیاس کا استعمال کرنے والے،
یہ سنتوں کے دشمن ہے۔ کس کے دشمن؟ سنتوں کے۔ سنت کا دشمن اس لیے اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کر کے نبی کی سنت کو نیچا دکھاتا ہے اور کہتا ہے سنت میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے۔ سمجھے نا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج کل، ماضی سے لے کر کے آج تک بہت سارے فرقے اپنی عقل کا استعمال کر کے نبی کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی رائے والے لوگ ہیں، اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ سنتوں کے دشمن ہیں۔ اعیتھم الاحادیث ان یحفظوها وتفلتت منهم ان یعوها، ان سے حدیثیں یاد نہ ہو سکیں، ان سے حدیثیں یاد نہ ہو سکی اور یہ حدیثوں کو ازبر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، فقالوا بالرأی، تو اپنی عقل کا استعمال کر کے بات بولنے لگے، فضلوا واضلوا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو گمراہ بھی کر دیا۔ یہ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، عمر بن خطاب امیر المومنین نے کیا کہا؟ رائے کا اور حدیث کا ذکر آ گیا کہ نہیں ان کی بات میں؟ وہ کہتے ہیں اصحاب رائے، رائے والے سنتوں کے دشمن ہیں، ان سے حدیثیں یاد نہ ہو سکیں، حدیثوں کو انہوں نے نہیں ازبر کیا، نہیں پکڑا، نہیں سمجھا، نہیں اس کو بائی ہارٹ کیا، نہیں اس کو دلیل بنایا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اپنی رائے کا استعمال کیا اور اسی کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے اور گمراہ کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے یہاں بھی حدیث اور رائے کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ صاحب حدیث اور صاحب رائے، اہل حدیث اور اہل رائے، حدیث والا اور رائے والا۔ رائے والا حدیث یاد نہیں کیا اس لیے رائے سے بولنے لگا، اور رائے سے بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا۔ اور یہی عمر بن خطاب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتہموا الرأی علی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں رائے کو تہمت لگاؤ، اپنے دین کے معاملے میں رائے کو، اپنی لاجک کو، عقل کو کیا کرو؟ متہم کرو، یعنی غلط ٹھہراؤ، اسے غلط ٹھہراؤ، اسے مت مانو، سنت کے دین کے مقابلے میں اپنی عقل کو مت لاؤ۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سرسری طور پر کیا ہو گیا؟ اہل الحدیث، اہل الحدیث کا منہج، ان کا راستہ کیا ہے؟ یہ تقریباً سرسری طور پر بات آ گئی۔ اہل الحدیث کا منہج کیا ہے؟ وہی الحدیث، قرآن اور حدیث۔ اہل الحدیث کا راستہ کیا ہے؟ اہل الحدیث کا راستہ ہے قرآن کریم، اہل الحدیث کا راستہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل الحدیث کا راستہ یہ لوگ ہیں، کون؟ عمر بن خطاب، اور کون ہیں؟ عبد ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، اور ایسے ہی حضرت عائشہ، فاطمہ، حفصہ، سارے صحابہ اور ساری صحابیات۔ انہوں نے کیسے قرآن کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سمجھا، کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سمجھا، اسی طرح سے یہ اہل الحدیث بھی قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ تو منہج اہل حدیث کا راستہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا راستہ قرآن، اہل حدیث کا راستہ سنت، اور اہل حدیث کا راستہ قرآن و سنت کو ویسے فالو کرنا جیسے نبی کے صحابہ نے فالو کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن سنت کافی نہیں ہے۔ قرآن سنت کا اگر کوئی حوالہ دے گا، سارے گمراہ فرقے قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں۔ خارجی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث ہی پڑھتا ہے، رافضی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث ہی پڑھتا ہے، صوفی قرآن کی پڑھتا ہے، حدیث ہی پڑھتا ہے، عقل پرست کیا کرتا ہے؟ قرآن ہی پڑھتا ہے، سنت ہی پڑھتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، میننگ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، میننگ اپنی طرف سے نکالتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے گمراہی آئی ہے ان کے یہاں۔ اگر یہ لوگ قرآن کی آیت کا معنی صحابہ کے مطابق، حدیث کا معنی صحابہ کے مطابق اگر سمجھتے تو کوئی فرقہ امت میں پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے جب تک امت صحابہ کے مشن پر چلتی رہی، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ جب اس سے ہٹ گئے، صحابہ کے سمجھ سے باہر نکل گئے، تب جا کر کے کیا ہوا؟ فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ ایک فرقہ رافضی ہو گیا، ایک فرقہ خارجی ہو گیا، ایک فرقہ صوفی ہو گیا، وغیرہ سارے فرقے، پھر فرقوں کی لائن لگ گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 ہوں گے، 72 غلط ہوں گے، باطل پر ہوں گے، ایک حق پر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ راستہ کیا بھائی؟ ہمارا راستہ ہے قرآن اور سنت۔ لیکن قرآن و سنت کیسے؟
نبی کے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ تو جانتے ہیں ہم نے کیوں صحابہ کرام، لوگ کیا کہتے ہیں آج لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ دیکھو اہل حدیث جو ہیں اب تک قرآن حدیث کی بات کرتے تھے، ابھی 10 سال 20 سال سے سعودی عرب سے جب سے ان کا زیادہ کانٹیکٹ ہو گیا تب سے یہ لوگ صحابہ کا بھی نام لینے لگے۔ کس کا نام لینے لگے؟ صحابہ کا۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا تھوڑی نا۔ کس نے کہا کہ سعودی عرب سے ان کے کانٹیکٹ ہو گئے تو صحابہ کا نام لینے لگے؟ ہرگز نہیں۔ اہل حدیث اسی طرح قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ کیوں ایسا؟ قرآن کریم میں اللہ نے نبی کے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے کہ نہیں؟ اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہیں چلنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مطابق سمجھنا، یہ ہے اہل حدیثوں کا منہج، اہل حدیثوں کا منہج۔ ہم نے بہت جلدی بات کی ہے، ایسا نہیں کہ لمبا وقت لگایا ہے، لیکن وقت اتنا لگتا ہی ہے میرے بھائیوں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور بہت اختصار کے ساتھ دلیل اور حوالے کی بات کروں گا نہیں، صرف میں دلیل حوالے کی روشنی میں 2 4 6 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ذمہ داریاں تو 2500 ہیں، 2500 ذمہ داریاں ہیں، لیکن موٹی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ایک 10 منٹ میں آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات میں مکمل کر رہا ہوں۔ اہل حدیثوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جب ہم کو پتہ چلا کہ یہ اہل حدیث ہے اور یہ اہل حدیثوں کا راستہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل حدیث اپنے بارے میں جانے کہ وہ اہل حدیث کیوں ہیں۔ اہل حدیث پہلے جانے کہ اہل حدیث وہ ہے تو کیوں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی سے پوچھا بھائی آپ کون سا مسلک فالو کرتے ہیں، تو کہتا کہ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، بریلوی سے تعلق رکھتا ہوں، حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں آخر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس وہ یہ ہے کہ بھائی زمانے سے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ ایسے ہی چلتے تو ہم بھی اسی راستے پہ چلتے۔ ایسے نہیں، ایک مومن، ایک مسلمان علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اندھا بہرا ہو کر کے نہیں رہتا، بلکہ اس کو ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، اور اہل حدیث کس کو بولتے ہیں۔ اہل حدیث قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کو بولتے ہیں، اور ہم اہل حدیث اس لیے اہل حدیث ہیں کہ ہم قرآن کو سنت پر اور نبی کے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق فالو کرتے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل حدیثیت کا علم حاصل کرنا، اہل حدیثیت کا علم حاصل کرنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اہل حدیثیت کا علم حاصل کرنا، اور اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اہل حدیث بولنا، اہل حدیث نام، اہل حدیث پہچان، اہل حدیث کی آئیڈینٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ نئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ یہ آئیڈینٹی کب سے ملی ہے؟ وہیں سے، شروع سے ہی، قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے، وہیں سے ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اور ہماری پیدائش 1947 میں 48 میں نہیں ہوئی ہے، ہمارا وجود نیا نہیں ہے۔ ہم کب سے ہیں؟ جب سے اسلام ہے، جب سے غار حرا میں وحی نازل ہوئی تھی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم پرانے ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ہے نا؟ اور کیا کہتے ہیں؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم پرانے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے، ان منہج اہل سنت قدیم، ان منہج اہل سنت قدیم، ان مذہب اہل سنت قدیم قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ ومالکا والشافعی واحمد بن حنبل۔ اہل حدیثوں کا راستہ، اہل حدیثوں کا مذہب، اہل حدیثوں کا مسلک، یعنی اہل حدیث جس پر چلتے ہیں، یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ کتنا پرانا ہے؟ ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔
اللہ نے ابو حنیفہ کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، مالک بن انس کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، امام شافعی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، امام احمد بن حنبل کو اللہ نے پیدا، ان سب اماموں کے رحمت اللہ علیہ اجمعین، ان سب اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس کے بہت پہلے سے اہل الحدیث کا، اہل سنت کا طریقہ موجود ہے۔ آپ کوئی سوڑ کے بیٹھ جائے امام حنیفہ کی پیدائش 80 میں ہوئی ہے تو ہم بہت اولڈ ہیں، بہت پرانے ہیں، ہم بہت پرانے ہیں ان سے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے 70 سال کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت 23 سالہ دور نبوت گزار کے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا چکے تھے۔ غار حرا میں جب وحی آئی اسی وقت سے یہ دین ہے، یہ راستہ ہے جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اس صراط مستقیم اصل دین کا نام ہے، اصل اسلام کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم یہ اسلام کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ الاسلام هو السنت والسنت هي الاسلام، امام بربہاری رحمۃ اللہ نے بہت پہلے لکھا، سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے۔ اس لیے یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ تو ہمیں جاننا ہے، سب سے پہلی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے یہ جانو کہ اہل حدیث کیا ہے، معنی کیا ہے، اور ہمارا وجود کب سے ہوا ہے، ہم کون ہیں، ہم نئے نہیں ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم اصل ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کو ایسا بول کے مت آگے جانے دینا، یہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے کہ نہیں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اس طرح سے لوگ اس لسٹ بناتے ہیں تو اہل حدیث کو کاؤنٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اہل الحدیث اس لسٹ میں نہیں ہے۔ اہل حدیث اصل دین کا نام ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور نبی نے سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت میں اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور اسی پر نبی کے صحابہ عمل کرتے رہے، اس دین کا نام اہل حدیث ہے۔ آگے بات سمجھ میں، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، حکومت، سیاست، کھانا پینا، اٹھنا، زندگی کے ہر ایشو میں آپ کس پر عمل کریں گے؟ قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ کیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا، کیسے نبی کے صحابہ کرام نے، یہ ایمان کہاں سے آیا، یہ عقیدہ کہاں سے آیا، یہ عبادت کہاں سے آئی، یہ پورا ہمیں کیسے عمل کرنا ہے؟ تو ہم نہ کسی شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کسی بزرگ کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کسی ولی کی بات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، کسی کو بھی ہم دین کا مرجع نہیں سمجھتے، دین کا سورس ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ قرآن کو، سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن کو، سنت کو فالو کرے، ویسے فالو کرے جیسے نبی کے صحابہ کرام نے اسے فالو کیا تھا۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، اب میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اہل حدیث بھی آج عقل پرست ہوتے جا رہے ہیں، عقلانی ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اس کے بعد کہتے ہیں لیکن کچھ سمجھا نہیں، کچھ دماغ میں گھسا نہیں، بات بیٹھی نہیں، کیسے اس کو مان لیں؟ بھائی یہ تو اہل حدیث نہیں بول سکتا ایسا۔ اہل حدیث کا کام کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ہے نا، کیا فرمایا اللہ؟ آئیں یقولوا، آگے کیا فرمایا؟ آئیں یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی پہچان تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول اگر کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں بنائے اور فیصلہ کر دیا جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ مومن تو سنتا ہے، مانتا ہے، اہل حدیث سنتا ہے، مانتا ہے۔ اہل حدیث کبھی اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتا، اہل حدیث کبھی شخصیتوں کے نام نہیں لیتا، اہل حدیث کبھی پیروں کے فقیروں کے حوالے نہیں دیتا، اہل حدیث کبھی باپ دادے کے حوالے نہیں دیتا۔ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت سرسری بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس راستے کو اپنے لیے شرف کا اور سعادت کا ذریعہ سمجھو، شرف کا اور سعادت کا
ذریعہ سمجھو، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف کا حوالہ دیا نا، ھذا اکبر شرف لاصحاب النبی، ھذا اکبر شرف لاہل الحدیث لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث ہونا کوئی معمولی سعادت کی بات نہیں ہے، اہل حدیث ہونا سعادت ہے، شرف ہے، شان ہے، عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملتی۔ قسمت والا کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اہل الحدیث کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی پستی کی بات نہیں ہے، یہ عظمت اور شان کی بات، عظمت اور شان کی بات ہے۔ کوئی آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اہل حدیث مت بولو یار، ہر طرف حنفی مالکی شافعی ہے، اس میں اہل حدیث بولیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ ارے کیوں نہیں اچھا بھائی؟ چوری ہے کہ گالی ہے کہ گانا بجانا، کیا ہے؟ کیوں نہیں اچھا ہے؟ آپ کا نام نہیں اچھا ہے؟ حنفی نام اچھا ہے، ایک امام کی طرف، ایک امتی کی طرف، ایک شافعی امام کی ایک امتی کی طرف نسبت ہے، مالکی ایک امام کی شخص ایک امام امتی کی طرف نسبت ہے، احمد بن حنبل ایک امتی کی طرف نسبت۔ یہ نسبت زیادہ اچھی ہے یا آپ کی نسبت زیادہ اچھی ہے کہ آپ کی نسبت حدیث رسول کی طرف؟ عجیب حال ہے۔ کوئی حنفی اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، کوئی مالکی اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، کوئی شافعی کوئی حنبلی اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، کوئی جماعت اسلامی مودودی، کوئی جماعت دیوبند کا، کوئی جماعت بریلوی کا ہرگز اپنے آپ کو چھپاتا نہیں۔ ہر ایک اپنی بات کو کیا کرتا ہے؟ کھول کر کے نام کے ساتھ بیان کرتا ہے، جھنڈا لے کر کے بیان کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے اپنے نام کے۔ آپ کم سے کم نعرے نہیں لگاتے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سعادت مندی کا یہ راستہ، منہج اہل حدیث جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، میرے بھائیوں، نوجوانوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے لیے سعادت سمجھو۔ اہل حدیث زبان سے، عمل سے، کردار سے، دعوت سے بن کر کے رہو۔ اہل حدیث نام کے ساتھ، ہر ایک اپنے نام کے ساتھ زندہ ہے، کام کر رہا ہے، ایکٹیویٹی کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ویب سائٹ ہے، فلاں ہے۔ اور ہم اہل حدیث جو اصل دین ہے، سچے اسلام کی شکل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اہل حدیث نام لینا اچھا نہیں ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اصل یہ ہے کہ نام کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہو، جہاں رہو ان کو سمجھاؤ۔ آئی بات سمجھ؟ کہیں کوئی مجبوری ہے، ٹارچر ہے اور ظلم ہے، زیادتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ قاعدہ بنا لینا غلط ہے کہ نام لینا ضروری نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، ذاکر نائک صاحب نے فتنہ پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ میں مسلمان ہوں کہنا کافی ہے؟ تو کون سا مسلمان بھائی؟ وہ بدعتی بھی مسلمان، وہ رافضی بھی مسلمان، وہ شیعہ بھی مسلمان، وہ خارجی بھی مسلمان، وہ سب مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا نا کہ بھائی ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو ایسے، وہ مسلمان نہیں جو ایسے، وہ مسلمان ایسے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو ایسے ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان ہیں جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، جس کے یہاں نہ کوئی شخصیت ہے، نہ انکار حدیث ہے، نہ تقلید ہے اندھی، نہ کسی کی غلامی ہے، نہ باپ دادوں کے حوالے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تصوف کو دین نہیں سمجھتے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس اسلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو سچی شکل میں اتارا تھا۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مسلمان کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان کہیں گے تو مکس ہو جائیں گے۔ کون سے مسلمان؟ خارجی، رافضی، صوفی، کون سے مسلمان؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کلیئر کرو بھائی۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا نام، مثال کے طور پر کسی کا نام، کوئی نام لینے مشکل ہے کہ کسی کا نام ہو سکتا ہے اس میں سے، کسی کا نام مثال کے طور پر صابر ہے، نام لے لو، ہے نا نام، اور صابر نام کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک صابر نام کا جو مثال سود کا کاروبار کرتا ہے، ایک مثال کے طور پر ایک کوئی صابر ہے جو زناکار ہے، ایک صابر ہے کوئی چور ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا نام صابر کہے تو فوراً کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ ارے بھائی صابر، لیکن کون سا صابر بتا دو۔ میں وہ چور صابر نہیں ہوں، وہ زناکار صابر نہیں ہوں، وہ شراب پینے والا صابر نہیں، میرا نام صابر ضرور ہے، لیکن وہ فلاں فلاں فلاں، وہ ایسا صابر ہے، وہ ایسا صابر ہے، وہ ایسا صابر ہے۔ میں وہ نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو الحمدللہ ان تمام برائیوں سے پاک ہوں۔ اس لیے میرے نام کے ساتھ جب آپ میرا نام صابر لیں تو اس کے ساتھ میں یہ ورڈ بھی یوز کر لیا کریں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں وہ ان 3-4 لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ آدمی جلدی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ تو مسلمان کہنے سے کیسے چلے گا بھائی؟
کوئی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، شک نہیں ہے، لیکن اسی قرآن کریم کے اندر اور بھی تو نام ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اور بھی تو نام ہے، اور بھی تو پہچان ہے، اس کو کیوں نہیں لانا چاہتے ہو؟ اس کا کیوں انکار کرنا چاہتے ہو؟ اس کو کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کی کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر، صحابہ کرام کی سیرت کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے مجموعی طور پر حاصل کرو، تب جا کر کے سچائیوں کا علم حاصل ہوگا، ورنہ مکس ہو جاؤ گے۔ خیر، بات میں ختم کر رہا ہوں میں۔ ایک اور بات، اہل حدیثوں کی ذمہ داری کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ یہ راستہ حق راستہ ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سچے دین کا، سچے اسلام کا ڈیفینس کریں۔ سچی اسلام کا کیا کریں؟ ڈیفینس کریں۔ کیسے ڈیفینس کریں گے؟ کیسے ڈیفینس؟ جس کی جو طاقت ہے ڈیفینس کریں۔ آپ اپنے مال کے ذریعے سے اس مشن کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو فائننس دیا ہوا ہے، آپ فائننس کیجیے، مال دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ ابھی مسجد کا آج افتتاح ہوا، کیا نام ہے مسجد کا؟ مسجد الکوثر، مسجد الکوثر ادھر افتتاح ہوا جہاں ابھی ہم لوگ آئے۔ آپ سوچیے، قلعے کی طرح مسجد، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تعلیم، تربیت، دعوت سب کا مرکز بن گیا وہ۔ آپ کچھ، آپ کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے، آپ لگائیے اس مشن کے اندر، لگائیے مدارس میں، لگائیے مساجد کے اندر، لگائیے کتابوں کے اشاعت میں، لگائیے علماء کرام کی دعا کی ہے نا کفالت میں، ان کے لیے فائننس کیجیے، ان کی سیلری ہے، ان کے اخراجات ہیں، ان کے فلاں 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 ضروریات۔ یہ اللہ کے دین کی، اس سلفیت کی، اہل حدیثیت کی کیا ہے؟ یہ کا یہ دفاع ہے۔ اور کیا ہے؟ جس کے پاس آج ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی کا علم ہے، وہ دنیا بھر کے انٹرنیشنل کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ کی راستے سے بہت سارے انحرافات، بہت سارے فسادات اور پروپیگنڈے اسلام کے خلاف اور اہل حدیثوں کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنی طاقت اور اپنی نالج کے ذریعے سے وہ کیا کریں؟ اس کا انٹرنیٹ پر، الیکٹرانک میڈیا پر ڈیفینس کریں، سچائی کو لوگوں کے سامنے لائیں، حقیقتوں کو بے نقاب کریں۔ مثال کے طور پر اس طرح سے، جس طرح سے بھی دفاع کر سکتے ہیں اس کا دفاع کریں۔ ایسے ہی چوتھی یا پانچویں ذمہ داری کیا ہے؟ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ اس مشن پر جو چلنے والے لوگ ہیں، اس مشن پر چلنے والے، کون سا مشن؟ اہل حدیث کا مشن۔ ابھی چاہے تعلیم کے راستے سے ہو، چاہے دعوت کے راستے سے ہو، یا میڈیا کے راستے سے ہو، کتابوں کے راستے سے ہو، مکتب کے راستے سے ہو، مدارس کے راستے سے ہو، یونیورسٹی اور جامعات کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے اہل حدیث کی تعلیم اور تربیت کا مشن چل رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں۔ لوگ اپنے ہی اداروں کے خلاف ہیں، لوگ دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اس کا سپورٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قائم و دائم رکھے۔ یہ کوئی بھی پہلو ہے اس کا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ہے، اسے اچھی طرح سمجھیں۔ اس مشن کے خلاف جتنے مشن ہیں، ختم کرنا چاہیے، اس مشن کے خلاف جتنے مشن ہیں، چاہے وہ بدعت کا جتنا راستہ ہو، بدعت کا جتنا راستہ ہو، ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے، سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کہیں صوفی نہ آپ کو کھینچ لے جائے، کوئی رافضی نہ آپ کو کھینچ لے جائے، کوئی عقل پرست نہ آپ کو کھینچ لے جائے، کوئی اندھا مقلد جابر نہ آپ کو کھینچ لے جائے، کوئی قبر پرست اور صوفی بدعتی لے کے آپ کو نہ پکڑ کر کے کھینچ لے جائے، کوئی دنگا فساد کرنے والا تحریکی اخوانی مودودی نہ آپ کو کھینچ کر کے لے کر کے چلا جائے اور دین اور جہاد کے نام پر آپ کو مصیبتوں کے حوالے کر دے۔ سب سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس سچا راستہ ہے تو آپ کو یہ معلوم پڑ گیا نا کہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب کیا ہیں؟ سب کے اندر گڑبڑیاں ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو ایک دم چوکنا رہنا ہے، اس کی سچائی بیان کرنا ہے اور اس کی کمی کوتاہی کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے سامنے اس کو بھی عام کرنا، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں۔ اہل حدیث کی بہرحال بہت ساری پہچان، ہماری آخری ایک ذمہ داری اور ہے، ہم بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدعات سے اپنے آپ، بدعات کئی طرح کی ہو سکتی، عقیدے کی بھی بدعت ہے، سنت کی بھی بدعت ہے، اور عمل کی چھوٹی چھوٹی بدعت بھی ہے۔ عملی بدعتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور زیادہ تر عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عملی بدعت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ آمین کیا نام ہے، نیت زبان سے کرنا، نیت
زبان سے کرنا، اذان سے پہلے درود پڑھنا، قبر پر جا کر کے اذان دینا، اللہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنا مثال کے طور پر، یہ سب بدعتیں، یہ سب کون سی بدعتیں؟ عمل کی بدعتیں۔ یقیناً یہ سب گندی ہیں، بری ہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، ساری بدعتیں کیا ہیں؟ گمراہی ہیں۔ کل بدعت ضلالہ۔ اور اس کے علاوہ وہ عقیدے والی بدعت ہے، کون سی؟ صحابہ کو گالی دینا، رافضیت والی بدعت، اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کے کلام کی آیتوں کو ٹھکرا دینا، حدیثوں کو ٹھکرا دینا، اللہ کے نبیوں کی معجزات کو ٹھکرا دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کون سی بدعت ہے؟ عقل پرستی کی بدعت ہے۔ ایسے ہی کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت رسول کا حوالہ دے کر کے صحابہ کرام کو کافر قرار دینا ہے نا۔ جہاد، دنگے، جہاد کے نام پر دنگا اور فساد کی بدعت کو ایجاد کرنا، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ ساری بدعتیں انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، گھنٹوں کا موضوع ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منہج اہل حدیث اور اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔